خوش آمدید۔ آج ہم تلنگانہ کے شعبہ تعلیم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، خاص طور پر وہ خبریں جو مختلف تیلگو اخبارات میں آئیں اور جنہیں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AIITA نے ہمارے لیے جمع کیا ہے۔ جی بالکل، کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ کیا کچھ بدل رہا ہے، جیسے اعلیٰ تعلیم میں کیا رجحانات ہیں، نوکریوں کے کیا مواقع بن رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اور کچھ قانونی معاملات بھی ہیں جو طلباء اور اداروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اساتذہ کے مقام پر بات کریں؟ علم کی اہمیت پر ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے۔ بہت خوبصورت خیال ہے، ضرور۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے جو لوگوں کو بھلائی یعنی علم سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، علم کی یہی قدر جو ہے نا آج کی گفتگو کے لیے ایک بہترین آغاز ہے۔ بالکل، تو آئیے اعلیٰ تعلیم کے رجحانات سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آئی ہے۔ جی، زرعی اور ویٹنری سائنسز کے جو ڈگری اور ڈپلومہ کورسز ہیں ان کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، جی ہاں، 2019 کے مقابلے میں 2024-25 میں ڈگری کورسز کے لیے درخواستیں تقریباً دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئیں، 448 سے بڑھ کر 1696 تک۔ واو! اور 2025 کے لیے تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی 1747 نشستوں کے لیے 10,665 درخواستیں آئیں۔ 10,000 سے زیادہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ شاید اب طلباء زیادہ عملی، روزگار دلانے والے کورسز کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری خبر بھی ہے جو تھوڑی پریشان کن ہے۔ وہ کیا؟ ریاست میں آپ سوچیں 4.3 لاکھ سے زیادہ سیٹیں ہیں ڈگری کالجز میں۔ جی، بہت سیٹیں۔ لیکن اس سال 64 ڈگری کالجز ایسے ہیں، زیادہ تر نجی، جہاں ایک بھی داخلہ نہیں ہوا، 0 ایڈمیشنز۔ ایک بھی نہیں؟ 64 کالجز میں؟ جی ہاں، اور اس کا مطلب ہے کہ 20,000 سے زیادہ نشستیں بالکل خالی رہ گئیں۔ 20,000؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ نے کہا زیادہ تر نجی کالجز؟ جی، اور ان میں سے 22 کالجز کا تعلق کوکٹیا یونیورسٹی سے ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے۔ تو ایک طرف خاص کورسز میں اتنی زیادہ دلچسپی اور دوسری طرف اتنے سارے کالجز بالکل خالی، یہ تو بڑا تضاد ہے۔ وہی تو میں سوچ رہی تھی، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا جو روایتی ڈگریاں ہیں ان کی کشش کم ہو رہی ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ شاید اب طلباء اور ان کے والدین وہ نہ صرف ڈگری نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے نوکری ملے گی یا نہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ شاید ہمارے تعلیمی نظام کو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، موقع کی بات چل نکلی ہے تو حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے ARCI، یعنی انٹرنیشنل ایڈوانسڈ ریسرچ سینٹر فار پاؤڈر میٹلرجی اینڈ نیو مٹیریلز۔ جی، ARCI۔ وہاں پروجیکٹ سٹاف کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، سائنسی اور تکنیکی معاونین کے لیے، تنخواہیں بھی اچھی ہیں۔ یہ تو اچھی خبر ہے، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلباء کے لیے۔ اور ایک اور بہت دلچسپ پہل ہے، امبیڈکر اوپن یونیورسٹی اور ٹاسک کا مشترکہ پروگرام۔ اچھا، وہ کون سا؟ کماتے ہوئے سیکھو، یعنی لرن وائل یو ارن۔ اوہ ہاں، یہ میں نے سنا ہے۔ یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے 18 سے 28 سال کے جو شاید مالی مشکلات کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے۔ بالکل۔ اس میں انہیں کام کا تجربہ بھی ملے گا اور ماہانہ وظیفہ بھی، تقریباً 7,000 سے 24,000 روپے تک۔ تو یہ تو واقعی ایک عملی مدد ہو سکتی ہے، پڑھائی بھی اور کمائی بھی۔ جی، یہ مالی رکاوٹوں کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ذرا کچھ انتظامی خبروں پر بھی بات کر لیں۔ IIT حیدرآباد کے جو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر BS مورتھی، جی، پروفیسر مورتھی، ان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ ان کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ ہاں، وہ 2019 سے ہیں وہاں۔ اچھا فیصلہ ہے۔ اور ایک اور بڑی انتظامی تبدیلی جو آ رہی ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے ہے۔ مردم شماری؟ اچھا، وہ کیسے؟ حکومت پہلی بار ایک ویب پورٹل بنا رہی ہے جس کے ذریعے شہری خود اپنی تفصیلات آئندہ مردم شماری کے لیے آن لائن درج کر سکیں گے۔ اچھا، یعنی سیلف انیومریشن۔ جی ہاں،
اور جو سرکاری اہلکار ڈیٹا جمع کریں گے وہ بھی ایک ایپ استعمال کریں گے۔ یہ غالباً 2027 میں شروع ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا قدم ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف۔ اس سے عمل زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ امید تو یہی ہے۔ دوسری طرف کچھ پرانے مسائل بھی چل رہے ہیں، جیسے اداروں کو فیس کی واپسی میں تاخیر کا سامنا ہے۔ ہاں، یہ فیس ری ایمبرسمنٹ کا مسئلہ تو کافی عرصے سے ہے۔ فنڈز مختص ہونے کے باوجود تاخیر ہوتی ہے۔ اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے گروپ 1 امتحان کے نتیجے سے متعلق جو درخواستیں تھیں ان پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اوہو، اس کا تو بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ اہم سرکاری نوکریوں کا امتحان ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک مثبت خبر، سنگاریڈی ضلع میں 3 نئے سرکاری اسپتالوں کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ صحت کا بنیادی ڈھانچہ بہتر ہوگا۔ تو کل ملا کر دیکھیں تو تلنگانہ کے تعلیمی منظر نامے پر کافی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف زرعی اور ویٹرنری جیسے شعبوں میں بہت زیادہ مانگ، جی، تو دوسری طرف درجنوں کالجوں میں صفر داخلے، پھر نئی نوکریاں کماتے ہوئے سیکھو جیسی اسکیمیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی انتظامی فیصلے اور قانونی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں۔ صورتحال کافی متحرک ہے۔ ہاں، اور جو سب سے نمایاں بات نظر آتی ہے وہ شاید یہی تضاد ہے۔ خاص عملی کورسز کی مانگ بڑھ رہی ہے اور روایتی ڈگری پروگرامز کی کشش شاید کم ہو رہی ہے۔ صحیح کہا۔ ان ساری معلومات کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی آخری سوچ یا سوال؟ ہاں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ جو صفر داخلوں کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف کماتے ہوئے سیکھو جیسی مددگار اسکیمیں ہیں، جی، تو سوال یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیسے خود کو بہتر بنا سکتا ہے؟ کیسے وہ کورسز کی فراہمی اور مالی مدد کے طریقوں کو اس طرح سے جوڑ سکتا ہے کہ وہ طلبہ کی بدلتی ہوئی خواہشات کو بھی پورا کرے اور ساتھ ہی ساتھ معیشت کو جس قسم کے ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے وہ بھی فراہم کر سکے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔